بھائی اسٹیج پہ آ جائیں، علامہ کوکب صاحب، پروفیسر صاحب آپ بھی آ جائیں، الوی صاحب لے آؤ کوکب صاحب نے بسم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله مولانا العظيم۔ میں تو الحمدللہ اسی بات میں خوش ہو گیا ہوں کہ مسجد آباد ہو گئی ہے اور اتنا بڑا جمع غفیر الحمدللہ مسجد میں علماء ذیشان اور سادات مشائخ اور سب تنظیمات کے احباب یہاں پر تشریف فرمائیں، اور اگر ہم فرداً ایک ایک بندے کا شکریہ ادا کریں تو یقیناً یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے جی، اللہ پاک آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک اب سب کا آنا یہاں پر قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ کاری صاحب نے ایک عظیم و شان محفل پاک کا انعقاد کر کے یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں پوری انتظامیہ کی، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اور جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور یہ مسجدیں اسی طریقے سے آباد ہوتی رہیں، حضور کا ذکر ہوتا رہے۔ جتنے بھی ہمارے معززین ثناخوان آئے ہیں بڑی خوبصورت پڑھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی نوکری قبول فرمائے۔ چونکہ ہمارے جو مہمان ثناخوان ہیں وہ تقریباً وہاں ہمارے بالکل قریب کسی جگہ پہ پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے وہ فارغ ہو چکے ہیں پڑھ کے، چند منٹ کے بیچ میں وقت ہے، اس کے اندر بس ان کے انتظار تک کہ مجھے گفتگو کرنی ہے آپ سے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی ثناخوانی سنیں گے۔ ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، توجہ فرمائیں گے تو بڑا آسانی سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے تعالوا آؤ، اللہ کی جو چیز اتاری اس کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، اور دوسرا جب انہیں کہا جائے آؤ اللہ کے رسول کی طرف، دو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اور دوسری دعوت ہے کہ رسول کی طرف آؤ، تو اللہ پاک نے خود فرمایا اے حبیب رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، کہ وہ اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں، قرآن کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں، مگر یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں آنے سے وہ کنی کتراتے ہیں۔ یہ منافقین کا اللہ پاک نے یہاں پر نشانی بیان فرمائی، اور قرآن نے بڑا واضح طور پر ان کو ایک نام دے دیا، فرمایا اگر اس کو بڑا سادہ لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو خدا کی طرف جائے اور ذات مصطفیٰ کی طرف نہ جائے وہ پکا منافق ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اس میں کسی آپ کہیں کہ فلانے فرقے کے عالم دین نے کہا یا فلانے فرقے کے عالم دین نے کہا، تو اس میں وہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن سے خیرات لے کے تو ضرور کہا ہے کہ جو خدا کی طرف آئے اور ذات مصطفیٰ کی طرف نہ آئے وہ پکا منافق ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ذات مصطفیٰ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، تو رب کائنات نے انہیں خود نام دے دیا، فرمایا رأیت المنافقین، حبیب آپ انہیں دیکھتے ہو کہ وہ منافق جو ہیں وہ خدا کی طرف کشاں کشاں آتے ہیں، ذات مصطفیٰ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان پہ مہر لگا کے فرما دیا یہ منافق ہے۔ ایک آیت کریمہ مجھے اور پڑھنی ہے اور مجھے اپنا مفہوم واضح کرنے میں مجھے امید ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت کریمہ کے میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھا، فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اہل ایمان اس قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کی جب تلاوت کی جائے اور اہل ایمان اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن نازل شدہ قرآن کو مومن سنیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ،
آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے آپ بیٹھے ہیں اور محفل بڑی گرما گرم محفل الحمدللہ، اور میں ایک لائن میں اپنا عقیدہ بتا کے پھر آگے سادہ سادہ گفتگو کرنی شروع ہو جاؤں گا۔ یہ قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں ایک پیغام دیا کہ قرآن نبی پاک کی ظاہری حیات میں پڑھا جائے، ظاہری حیات کے بعد پڑھا جائے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے کوئی بھی بندہ مومن، یہ قرآن کے لفظ ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کوئی بھی بندہ مومن جب قرآن سنتا ہے اس کی آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے، وہ اس زمانے میں تھا، وہ اس زمانے میں تھا، وہ آنے والے زمانے میں ہے، وہ قیامت تک آئے گا۔ فرمایا جہاں بھی آنسو نکلے گا میرا مصطفیٰ اسے کل بھی دیکھتا تھا، میرا مصطفیٰ اسے آج بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا دل اجازت دے اور آپ میری بات کو سمجھ سکیں اور میں سمجھا سکوں تو ایک بڑا سادہ سا جملہ بول رہا ہوں، دیکھتا وہ ہوندا ہے جڑا زندہ ہوئے، دیکھتا وہ ہے جو زندہ ہو۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ حبیب جس بندے نے بھی قرآن سن کر آنسو بہایا، اور قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں، حدیث تو ہے نہیں کو بندہ کہہ دے کہ ضعیف ہے یا اس کا حوالہ نہیں ملے گا یا کتاب نہیں ملے گی یا مسئلہ نہیں ملے گا، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں قرآن پڑھا جائے، امتی بیٹھ کے سنے، آنکھ سے آنسو نکلے، میرا مصطفیٰ صدیق اکبر کو بھی دیکھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ جناب عمر کو بھی دیکھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ جناب عثمان کو بھی دیکھ رہے تھے، مولا علی حسن حسین کو بھی دیکھ رہے تھے۔ میرا یقین ہے کہ جب میدان کربلا میں نیزے پر حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا، میرا مصطفیٰ تب بھی دیکھ رہا تھا، اور جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جیل کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، میرا مصطفیٰ تب بھی دیکھ رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے ہوئے جب قرآن پڑھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ تب بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب کوڑے کھاتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ تب بھی دیکھ رہے تھے۔ اور میرا یقین ہے جب بریلی کا بابا چٹائی پہ بیٹھا کنز الایمان لکھ رہا تھا اور شرفپور کا شہنشاہ باہر بیٹھا سن رہا تھا، میرا مصطفیٰ لکھتے کو بھی دیکھ رہا تھا، میرا مصطفیٰ سنتے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ آ گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ فرمایا جب میرا حبیب ہے نا، تسی کتے بھی قرآن پڑھنا میرے سونے نے تینوں دیکھنا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ سپارہ کیڑا ہے جی؟ 7واں۔ آیت کیڑی ہے؟ پہلی۔ سپارہ کیڑا؟ 7واں تے آیت کیڑی ہے؟ پہلی۔ دنیا کے کسی بندے کے سامنے جا کے رکھ دو، وہ کہے گا نہیں جی یہ آیت کا جو تھا وہ نزول جو ہے وہ خاص ہے، خاص مقام کے لیے اتری ہے تو حکم بھی خاص ہے۔ اس کو جا کر کہہ دینا آیتاں ساری ہی خاص ٹائم پہ اتری ہیں، آیتوں کا سب کا نزول تقریباً خاص ہے۔ جس آیت کو دیکھو گے کسی نہ کسی واقعے کے تناظر میں آئی ہے، مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اس لیے تجھے ماننا پڑے گا کہ اگر آنڈا تالاب مسجد کے اندر قاری افتخار نقشبندی صاحب نے جب تلاوت قرآن کی ہے، سن کے جس نے بھی آنسو بہایا ہے، مدینے سے مصطفیٰ نے اس پر نظر کرم فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں نے یہاں سے جو چیز ثابت کرنی تھی، اسٹیج کی زینت بننے والے علماء رضوان کی بارگاہ میں سبق سنا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڈا نبی ادو بھی زندہ سی، ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے، کہ قرآن قیامت تک کرے نا، بلکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھا، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ اس لیے ایک حدیث اور پڑھ رہا ہوں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے،
دوسری حدیث پاک میں فرمایا ما من احد ان یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. میرا کوئی امتی دنیا کے کسی کونے سے بھی مجھ پر سلام پڑھے، چاہے وہ مدینہ پاک میں بیٹھ کر پڑھے، چاہے وہ مکہ پاک میں بیٹھ کر پڑھے، مسجد اقصی میں پڑھے، وہ بادشاہی مسجد میں پڑھے، فیصل مسجد میں پڑھے، چاہے وہ حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھے، چاہے انڈا تالاب کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر پڑھے. فرمایا امتی کہیں سلام پڑھے اس کو کہہ دینا، جملہ سن کے کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس کو کہہ دینا، اس کو کہہ دینا، اس کو کہہ دینا اللہ نے تیرے نبی کی روح واپس لوٹا دی ہے. اللہ نے تیرے نبی کی روح واپس لوٹا دی ہے. یا رسول اللہ. پھر آخر تک بیٹھنے والا ہر بندہ میرا جملہ سماعت کیجئے گا. اللہ نے تیرے نبی کی روح واپس لوٹا دی ہے. جس کا یقین ہے میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرہ رسالت. روح واپس لوٹا دی ہے. یا رسول اللہ روح واپس آ گئی. سب معززین کے لیے جملہ ہے، سب خوبصورت احباب کے لیے جملہ ہے، خوش عقیدہ لوگوں کے لیے جملہ ہے، سٹیج کی زینت بننے والے اور میرے سامنے بیٹھ کر سامعین کے لیے انتہائی لذیذ جملہ ہے. فرمایا اللہ نے تیرے نبی کی روح واپس لوٹا دی ہے. یا رسول اللہ روح آ گئی ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ جواب آیا روح واپس لوٹا دی ہے. دنیا کی کسی نکر سے سلام پڑھ، تجھے مدینے سے مصطفیٰ کا جواب آئے گا. یہ میں نے دو آیتیں پڑھ دی ہیں، ایک آیت اور پڑھ کے اگلے مفہوم پہ اگلی بات پہ آ رہا ہوں. فرمایا بڑی سادہ سی آیت پڑھ رہا ہوں، بڑا سادہ سا ترجمہ کروں گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اے قاری قرآن، توجہ فرمائیے گا. فرمایا قاری قرآن اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کر رکھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. توجہ فرماؤ نا ذرا. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کر رکھو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر قرآن کی آیت ہے، مطلب اس میں ترجمہ بھی میں نے یہی کیا. آپ کسی اہل سنت و جماعت بندے کا اٹھا کر دیکھیں، آپ کسی دیوبند کا اٹھائیں، آپ کسی اہل حدیث کا اٹھائیں، بلکہ کسی مذہب کا اٹھائیں، کسی مسئلہ کا اٹھائیں، ترجمہ ایک کوئی ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کر رکھو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. توجہ فرمانی ہے میری بات کی طرف مہربانی. مجھے ایک لائن پڑھنی ہے اس کے آگے. بندہ چڑھ رہا ہے چھت پہ، بندہ چھت پہ چڑھ رہا ہے، ذہن میں خیال آ گیا کہ آج راتی سو جا کہ کل اللہ کی عبادت کرا. چھت پہ چڑھ رہا ہے، ذہن میں خیال آ گیا آج راتی سو جا کہ کل اللہ کی عبادت کریں گے. ایک پیر اتے سی تے ایک پیر تھلے سیڑھی پہ. جو اوپر والا پاؤں تھا اتے کر لیا، جڑا تھلے والا سی تھلے کر لیا. اسی ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن مکمل کر دیا اور پھر اپنے آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا ہن کہیں گا سون دا، ہن کہے گا سون دا. اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے کہا اب کہے گا سونے کا. تاریخ سے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ کہ دنیا اسی غوث پاک کہتی ہے. ایمانداری سے بتانا یہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اور ایسے ذکر کرنے والے ہیں اسی بھی منیے تو تسی بھی منو. محی الدین ابن عربی بڑا معروف نام ہے محی الدین ابن عربی کا، اور ہر بندہ مانتا محی الدین ابن عربی کو. محی الدین ابن عربی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے والد گرامی محی الدین ابن عربی کے، عربی شیخ عربی جو آپ کے والد تھے، اولاد نہ ہو اس دربار پہ جا، اس دربار پہ جا، اس دربار پہ حاضری دے، اس دربار پہ حاضری دے، اولاد نہیں ہو رہی. محی الدین ابن عربی کے والد
سارے دربار چھان لیے, سارے دربار پھٹک کیے, کہیں سے اولاد کی خیرات نہ ملے, دعائیں ہو گئی. کسی نے کیا بابا جی, ایک بابا جی بغداد سے رہنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ یار, عبد القادر نام ہے, لوگ غوث اعظم کہتے ہیں, اس کے پاس چلے جائیں, ہو سکتا ہے اللہ فیض دے دے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں میرے والے دیکھ کے ذرا سبحان اللہ کہنا. سرکار غوث اعظم کے پاس آ کے نا ان کے محی الدین ابن عربی کے والد عربی شیخ عربی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جی اولاد نہیں ہوندی پئی, دعا کرو اولاد ہو جائے. اج تسی بھی حوالے ابن عربی دے دیندے ہیں, اسی بھی حوالے ابن عربی دے دیندے ہیں, تے پھر گل بھی تمن ہونا ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ نہیں بھی تمن ہونا. ابن عربی کے والد نے جا کر شیخ عربی نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں اولاد ہو جائے. سرکار غوث اعظم نے میری طرف دیکھنا, سرکار غوث اعظم نے مراقبہ کیا, گردن جھکائی, سر اٹھا کے کہنے لگے شیخ عربی تیری قسمت میں کوئی نہیں لکھی, تیری قسمت میں کوئی نہیں لکھی. وہ کہنے لگے جی تینوں کو میں پتا, کہتے میں نے یہی بیٹھ کے لوح محفوظ پہ دیکھا. ابھی توجہ فرما دو, میں نے یہی بیٹھ کے لوح محفوظ پہ دیکھا. جیڑا زمین تے بہ کے لوح محفوظ پڑھ لے انہوں غوث اعظم کہتے ہیں, اسے غوث اعظم کہتے ہیں. میں نے ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ قسمت میں اولاد نہیں ہے, بندے نو منگن دا چج آندا ہوئے نا تے بندہ لے کے آندا, بندے نو منگن دا چج آندا ہوئے تے بندہ لے کے آندا. انہوں نے کہا نا جی اولاد نہیں لکھی لوح محفوظ پہ, تے شیخ عربی ہاتھ جوڑ کے کھلو کے نا میرے ول ویکھ ذرا, ہاتھ جوڑ کے کھلو کے کہنے لگے کہندے جے مقدر چ لکھی ہوندی تے کاری نہیں سی لب جانی, مقدر چ لکھی ہوندی تے کاری نہیں سی لب جانی. حضرت پھر کس لیے شیخ ابن عربی کے والد حضرت شیخ عربی کو سرکار غوث اعظم نے فرمایا بابا پھر چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگے لکھی نہیں دادی دے آیا, لکھی نہیں دادی دے آیا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اچھا. جس بندے نے کہا نا میں تیرا کوئی جملہ نہیں سنیا, آ سن لو اتنے بس توجہ فرمایا. شیخ ابن عربی کے والد شیخ عربی کو سرکار غوث اعظم نے فرمایا عربی اٹھ. عربی اٹھے, کہنے لگے تیرے مقدرہ سے کوئی نہیں لکھی, ایتھے آ کے نا میری کنڈ دے نال کنڈ لا, میری کمر دے نال کمر لا, میری کمر سے کمر جوڑو. شیخ عربی نے کمر سے کمر جوڑی. تیاڈے امام ابن تیمیہ نے لکھیا کی کریے مننا پینا, کی کریے مننا پینا. کنڈ دے نال کنڈ جوڑی, کمر سے کمر جوڑی. جب کمر سے کمر جوڑی سرکار غوث اعظم نے فرمایا عربی میرے باقی پتر تے ہو گئے نے, میری پشت وچ ایک رہ گیا سی, جا میں نے تجھے وہ دے دیا, جا میں نے تجھے وہ دے دیا ہے. وہ کمر سے بیٹا پشت سے بیٹا منتقل کر دیا. لوگوں سنو, اسی لیے ابن عربی کو اسی بھی کہنے آتے تسی بھی کہنے جے کہ ابن عربی ہوئے جڑا عبد القادر دی حکمی اولاد. فیضان حضور غوث اعظم جاری رہے گا, دونوں ہاتھ اٹھا کے فیضان حضور غوث اعظم, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان حضور غوث اعظم. 11ویں والے پیر, 11ویں والے پیر, پیران پیر, پیران پیر دستگیر نعرہ غوثیہ. آپ نے فرمایا ایک ہی پتر سی میری کنڈ وچ تینوں دے دیتا, اور بلکہ روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک بندے نے آ کر حضور گزارش کی, بلکہ وہ مثال ایک نحوی تھا ابو رباء النجار نحوی تھا. نحو میں تینوں سادہ جائے سمجھا لاں جدو اسی پڑھی دا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, الحمدو پیش کیوں آئی ہے, للہ ہی لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے, رب العالمین رب کے نیچے زیر کیوں آئی ہے, عالمین نون کے اوپر زبر کیوں آئی ہے, اور یہاں یا کیوں آئی ہے نون سے پہلے. اس کو کہتے ہیں نحو. بھئی زبراں زیراں دا علم اور
زبر زیر بدلنے سے ترجمہ کیسے بدلے گا؟ اس کو کہتے ہیں نحو. وہ نحو بھی بڑا تگڑا سی، اور جس بندے کو نحو آتی ہے نا اس بندے دے وچ تکبر بھی عمومی طور پہ ہوتا ہے. اور یہ نا یہ علماء نے لکھا کہ اس بندے کو تکبر بھی ہوتا ہے کہ یہ نحو کا علم اس کے پاس ہے. یہ جو نحوی تھا نا بندہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا اور اس کے اور لغت کا بہت بڑا امام، عربی شعروں کا بہت بڑا امام، بہت بڑا عربی شعروں کا امام سرکار غوث اعظم کی بارگاہ. آپ عام گلاں سے سنیاں ہوندیاں وچ آ رہ جاندیاں کیونکہ دے وچ تھوڑا جہا آ جاندا ہے صرف نحو دا یا گرامر دا وچ تھوڑا مشکل گل ہو جاتی. انہاں جی وہ جب گیا نا ان کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ انہاں عربی دے شعر بڑے نوں ہوندے سی. توجہ کرنی تینوں گل تک سمجھ آونی. عربی دے شعر بڑے ہوندے سی کہ عربیاں دی عادت ہے بھی انہاں کسی لفظ دا ترجمہ ویکھن لئی عربی شعر ویکھدے سن تے تقریراں کرن دے دوران عربی شعر پڑھدے سن. تے جڑا زیادہ عربی شعر پڑھدا سی نا اونوں کہندے سن بڑا علامہ. یہ بڑا علامہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تے انہاں ہن سرکار غوث اعظم دی بارگاہ 'چ بیٹھا تے انہاں ہاتھ وچ ایک دھاگا پھڑیا. توجہ میرے وال کرنی. دھاگا پھڑیا ہاتھ وچ تے کہن لگا دھاگا میں لمبا سارا پھڑیا تے میں ہن ویکھنا ہے بھی یہ کنے شعر پڑھدے ہیں تے گڑے اونج تے جانے نہیں تے جویں جویں شعر پڑھی جان گے میں گنڈا ماری جاواں گا. گنتی لئی نا وہ تسبیح نہ ہوئے گی. انہیں کہا جویں جویں نہ شعر پڑھی جانے تے میں گنڈا ماری جانی. 1 2 3 4 5 100 جننے بھی شعر پڑھن وہ گنڈا ماردا گیا گنڈا ماردا گیا گنڈا. انہیں سرکار غوث اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی تے اودی تفسیر وچ 1 شعر پڑھ 2 شعر پڑھ 3 شعر 1 گنڈ 2 گنڈ 3 گنڈ گنڈا وجی جان تو پیچھے بیٹھا جی جویں کوئی تہاڈے تو پیچھے بندہ بیٹھا بھاویں جو مرضی موبائل استعمال کری جائے تے بھاویں کوئی پرچی لکھی جائے پتہ نہیں لگدا. وہ پیچھے بیٹھا انہوں نے گنڈا مار 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 دھاگا گیا مک تے شعر نہ مکے. دھاگا مک گیا تے شعر نہ مکے. بات سمجھ تجھے مزہ آئے گا. وہ دھاگا مک گیا شعر نہیں مکے. جدوں شعر نہیں مکے نا تو سرکار غوث اعظم منبر تے کھلوتے مسکرا کے کہنے لگے دھاگا مک گیا. کہنے لگا جی حضور دھاگا مک گیا. اور لفظ سنیے گا آگے. سرکار غوث اعظم منبر پہ کھڑے مسکرا کے فرمانے لگے انا احل وانت تؤکد. میں گنڈا کھولی جانا تو گنڈا ماری جانا. میں گنڈا کھولی جانا تو گنڈا ماری جانا. ہاتھ جوڑ کے آگے آ کے گر گیا. کہنے لگا حضرت معافی فرمایا رو کبھی تجھے ہم بتائیں کہ علم کے ہم محتاج نہیں ہے، علم ہمارا محتاج ہوتا ہے. یہ عربی شعراء کے شعر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے عبد القادر جتنے دل میں چونگئی پڑی جا تیرا علم ختم نہیں ہوگا، اس کے دھاگے ختم ہو جائیں گے. اس کے دھاگے ختم ہو جائیں گے. یہ سرکار غوث اعظم. اور میں بڑی جلدی آگے آ رہا ہوں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاکہ مسئلہ اور کلیئر ہو جائے. یہ بھی قادری سلسلہ، یہ بھی گیارہویں والا سلسلہ ان کی طرف آ رہا ہوں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے ایک خلیفہ نے بابا امیر کہندے نے بڈھے میاں بھی لڈے میاں بھی اس طرح انہاں دے مختلف کتاباں نے نام لکھے. وہ جڑے بڈھے میاں سن آپ دا طریقہ کار یہ سی کہ آپ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر ہی ان کے خلیفہ تھے. سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں آپ خلیفہ تھے ان کے. اب ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت بڈھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انہاں پتہ کی کیتا سی؟ سامنے گلا رکھیا سی. جڑا بندہ دعا کروان آندا سی نا جی اولاد کوئی نہیں ہے، کم نہیں چلدا، فلانا نہیں ٹمکانا نہیں، انہیں گلے وچ پیسے پا کے آنے انہیں آ کے کول بہنا. اولاد نہیں جی دعا کریں. انہوں نے گردن جھکانی، گردن جھکا کے سر اٹھا کے کہنا اللہ دے گا. اگلا بندہ آیا اس نے پیسے ڈالے، اولاد کوئی نہیں دعا کر دیں. انہوں نے گردن جھکانی، اگر لوہے محفوظ پہ نہیں ہے تو اس کو کہنا نہیں بھی اپنے پیسے لے جی تیرے کوئی نہیں ہونے. گلے سے جڑے پیسے پائی نا لے جائیں. اسی وہ پیر نہیں بھی پیسے بھی رکھ لے تو دم بھی نہ چلے. ٹھیک ہے اسی نقد و نقدی دینے والے سودا بھی تیری مہربانی ہے لے جائیں. یہ اولاد لب دی تو ٹھیک ہے نہیں اپنے پیسے لے. وہ ایک بندہ 2 بندے 4 بندے وہ لوگوں کے لینا لگ گئی ہیں یا لوگوں کی لینا لگ گئی ہیں دم کرانے والے دیا دعا کرانے والے. اور ان کا طریقہ تھا کپڑے کے اندر یہ پیسے باندھتے، کپڑے کے اندر پیسے باندھتے، سارے پیسے اکٹھے کرتے حضرت سلطان باؤ کے دربار. جب سلطان باؤ کے دربار پہ پہنچتے نا تو وہ اگے گڑ موڑ آپ آدھی انہوں نے لینا. ٹیلی فون کوئی نہیں سی جانا، ادھروں یہ چلتے ادھروں وہ لین آ جاتے. اتنے ملاقات ہوتی، دربار جاتے، اتنے 11ویں کا ختم ہوتا.
ان پیسے اور وہاں ختم دلوا کے واپس آ جاتے. پھر اگلے مرید آ گئے, پھر اگلے مرید پھر پیسے لے کے چلے گئے, پھر اگلے مرید آ گئے. وہ چلتا رہا سلسلہ. ایک دن اسی طرح اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں, وہ برتن لے کر, وہ غلہ لے کر بیٹھے ہیں. 2-3 بچیاں آ گئی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں. انہیں بچیاں نے آ کے کہا حضرت ساڈا بھرا سی اسی سید آدیاں, انہوں ہو گئی ہے سزائے موت, تے ہوئی نہ حق کے اللہ دی عزت دی قسم. پیسے اسی گلے 100 روپیہ پائی ہاں, اج دا لاکھ روپیہ سمجھ لو. 100 روپیہ گلے چ پائی ہاں, تے مہربانی فرماؤ دعا کرو ساڈا بھرا چھٹ کے گھر آ جائے. انہوں نے گردن کی تھلے. سید زادی نو ویکھ کے کہن لگے پتر جاندیاں پیسے لے جاؤ, انہیں نہیں جے بچنا, انہیں نہیں جے بچنا, جاندیاں پیسے لے جائے. جب اتنی بات کہی نا, وہ روتی چلی گئی. گھر جا کے اپنی والدہ سے کہا امی جی وہ بڈھے میاں نے تو فرمایا کہ اس نے بچنا نہیں, وہ تو پھانسی ہونی ہونی ہے. ماں بھی سید زادی تھی, حضور کا خاندان تھا. کہنے لگی پتر پھر تینوں کو گل نہیں کرنی آئی, میں آپ جانی, تینوں نے گل نہیں کرنی آئی, میں آپ جانی. جا کے نا 100 روپیہ پڑھیا, وہ جڑا بچیاں نے لیا سی کر گئی. گھر جا کے نا وہ جا کے دتا ماں نو, ماں نے 100 روپیہ پڑھیا, گلے واپس آئی, گلے چ پایا 100. آ کے نا بڈھے میاں نو کہن لگی, بڈھے میاں دعا کر میرا پتر چھٹ کے آئے, دعا کر میرا پتر چھٹ گیا. بڈھے میاں نے کی کیتا, گردن تھلے چوک کے کہنے لگے اما جی انہیں نہیں جے بچنا. وہ سید آدیا کو پتا کی فرماندی, تینوں کیا دعا کر, تینوں کیا دعا کر. بڈھے میاں نے پھر گردن تھلے کی تھی, امی جی وہ نہیں جے بچنا. اور سید علی نے جملہ کہا ذرا دل پھاڑ دینے والا, کہنے لگی بڈھے میاں یہ وراثت ساڈی ہے, تیرے کول آ گئی تیڈا آکڑ نہ, دعا کر. وراثت ساڈی ہے, جی تیرے کول آ گئی تیڈا آکڑ نہ, دعا کر. بڈھے میاں نے جب یہ جملہ سنا, گردن نیچے کی, مراقبہ کیا, سر اٹھایا, کہنے لگے بابا جی امی جی یہ نہیں جے بچنا, پھانسی تو ہوگی ہوگی. سید زادی اٹھی, 100 روپیہ پکڑا, جاتی جاتی کہنے لگی بڈھے میاں نہ بچا, قیامت والے دن جب نانا کو کہوں گی نا تو لک پتا جائے گا, لک پتا جائے گا. بڈھے میاں دوڑ کر گئے, جا کر کہنے لگے سید زادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر, اللہ کا واسطہ واپس آ جاؤ, 100 واپس ڈال دے. اب وہ سید بچے گا ہی بچے گا, وہ سید بچے گا ہی بچے گا. پہلے تو نہیں بچ رہا تھا, اب کیسے بچے گا. کہنے لگے امی جی چھوڑو آپ, ماں جی چھوڑو آپ, اب وہ بچے گا ہی بچے گا. 100 روپیہ پکڑا, گلے میں ڈالا, واپس آ گئے, مراقبہ کیا, گلہ کھولا, پیسے کپڑے میں ڈالے, چل پڑے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ کی طرف. یہ سلسلہ قادریہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جنہیں فیض در فیض, فیض در فیض, غلاموں کے غلاموں کی بات سنا رہا ہوں کہ سیدھا غوث پاک کا نہیں, جنہیں فیض سے فیض, دیے سے دیا, دیے سے دیا جو آگے چلا ہے. بات اس بندے کی جا رہی ہے. حضرت بڈھے میاں نے گلہ پکڑا, سرکار سلطان باہو کی بارگاہ کی طرف چل پڑے. وہ گڑ موڑ آ گئے, یہ یہاں سے پہنچ گئے. انہوں نے گڑ موڑ جا کے جو پیسے تھے, پیسے اکٹھے کیے, یوں سامنے پھینک کے کہنے لگے سلطان باہو کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے باہو اللہ ہن تو جان تے تیرا کم جانے, میں جو کرنا سی میں کر آیا, میں جو کرنا سی میں کر آیا. سلطان باہو کہنے لگے اور رہنے دیتے, اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, آپ کو پتا اس نے مجھے کیا کہا تھا, میں نانا کو بتاؤں گی. بتائیے پھر اس کا جواب کیا ہے. سلطان باہو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے ہاں پھر تو یہی بنتا تھا, ہاں پھر تو یہی بنتا تھا. ساتھ آنے والے مرید کہنے لگے حضرت کیا بنتا تھا. فرمایا رکو تمہیں سمجھ آ جاتی ہے. حضرت سلطان باہو نے پیسے پکڑے, وہ بڈھے میاں دڑم سے زمین پر گرے اور روح نکل گئی. کہا یہ کیا ہوا. حضرت سلطان باہو نے جنازہ پڑھایا.
جنازہ پڑھانے کے بعد مرید کہنے لگے حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہونا کیا تھا. سیدادی آئی, اس نے کہا بچہ بچے, تقدیر میں لکھا تھا نہیں بچے گا. پھر کہا بچے, تقدیر میں لکھا تھا نہیں بچے گا. پھر کہا بچے, تقدیر میں لکھا تھا نہیں بچے گا. یہ بڈھے میاں نے جب یہ جملہ سنا کہ اگر نہیں بچا میں نانا کو بتاؤں گی, یہ بڈھے میاں اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے کہنے لگے میرے مالک او دن جب ملک الموت آئے, اس دن جب روح لینے کے لیے آئے, تجھے تیرے نبی کا ہی واسطہ ہے, ملک الموت سے کہہ دے انہاں دا پتر چھڑ جائے تے میری روح لے جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مل کے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے حضور کے نام پہ بول گئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یہ فیض پھر چلتا ہی آیا, یہ فیض پھر چلتا ہی آیا قادری سلسلے میں, یہ فیض چلتا ہی آیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے کول آ کے ایک دکاندار نے کہا جی دکان میری بھی اتنے اس سودے دی تے نال والے دی بھی اس سودے دی, میرے کول گاہک وڑدا کوئی نہیں تو دی لینڈ ٹوٹدی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا کھلو. اعلیٰ حضرت نے آپ کے پاس آ کے آپ نے فرمایا اچھا کھلو. اسے نہ تعویذ لکھ کے دیا, فرمایا گلے چ رکھ لا, اللہ مہربانی کرے. تعویذ گلے چ رکھیا تے لینا نہ ٹوٹن, لینا نہ ٹوٹن. سارا دن نکری, سارا دن سودا وکیا, سارا دن سودا وکیا. انہیں جدو کوئی چنگا پڑا مال کٹھا ہو گیا نا تو دکاندار دے ذہن چ گل آ گئی. انہیں کہا یار سودا تے ویچی جانے ہاں, تعویذ تے ویکھیے لکھیا کی ہے, چلو وہ بھی فوٹو کاپیاں کرا کے دے جائیے, وہ بھی لوگوں کو دے جائیے, دیہڑی ادھروں بھی سیدھی ادھروں بھی سیدھی. انہیں تعویذ کھول کے نا اس نے دیکھا گلے میں سے نکال کے یہ لکھا, اعلیٰ حضرت کا تعویذ کھول کے دیکھا تو اوپر لکھا تھا سودا یہاں سے لیجیے, سودا یہاں سے لیجیے. اینی گل کہنے والے بھی دنیا دے دل ادھر مڑ دے, دنیا دے دل. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کا مرید آپ کے ساتھ جا رہا ہے کہ کوئی بندہ بازار میں سے گزر گیا کہ کوئی بندہ سلام ہی نہ لے, دل میں سوچے کہنے لگا چنگا پیر پھڑے آ جائے سلام ہی کوئی نہیں لینا, دنیا جانتی کوئی نہیں, انہیں بھی سلام کوئی نہیں لے آتا, انہیں بھی سلام کوئی نہیں لے آتا. انہیں دل چ گل آئی نا, صرف سوچیا جیل صرف سوچیا ہی کہ او دکاندار نے دکان چھڈی, انہیں بھی چھڈی, کوئی کپڑے پھڑے, کوئی ہاتھ پھڑے, کوئی پیر چومے, کوئی آپ کا جسم مبارک چومے, کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے. جڑا مرید نال آن ڈیا سی انہوں لوکاں چوک کے ماریا پیچھے, جگہ ہی کوئی نہ اگے لگے. وہ پچھوں اشارہ کر کے کہندا جی مینوں بھی کول سدو, مینوں بھی سدو. اب تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے جملہ سن کے. سرکار غوث اعظم نے جب دیکھا نا اشارہ کر رہا تو مینوں بھی کول سدو, تو مسکرا کے فرمانے لگے پہلو ٹھیک سی کہ ہن ٹھیک ہے, پہلو ٹھیک سی کہ ہن ٹھیک ہے. اس لیے تعلق جو ہے نا وہ مخلوق کے دل یوں ہاتھ میں ہوتے ہیں, جب چاہیں موڑ لیں, جب چاہیں پاس کر لیں, جب چاہیں دور کر لیں. یہ فیض ہوتا ہے, یہ عطا ہوتی ہے, یہ نوازش ہوتی ہے. مجھے گفتگو کو کسی نتیجے کی طرف لانا ہے. سارا فیض تب ملتا ہے جب تعلق مدینے جڑتا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ ذات خدا کی طرف دوڑ دوڑ کے جانے والا اور ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دینے والا منافق ہو جاتا ہے. ہماری حدیثیں, ہماری روایتیں, ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ آقا نے جب ہجرت کی تھی نا مکے سے مدینے, کہ ایک درخت دے تھلے نماز پڑھی سی. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بندہ رکھیا سی اسپیشل, مینوں اس درخت تھلے کھڑنا ہی جتے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے, جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ایک صحابی رسول حضرت خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے میں پانی پیا. حضرت خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ ملا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لیتے, اس کے اندر زمزم کا پانی ڈالتے, وہ پانی پیتے, جڑا بچ جاندہ سر اتے پاندے, جڑا
بچ جاندہ سر اتنے پاندے تو لوگ کہندے یہ کی کردے جے؟ آپ فرماتے میں مصطفیٰ کے پیالے کا فیض لے رہا ہوں. اس طریقے کا تعلق جوڑے. میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں بات سمیٹ رہا ہوں. میں بالکل تقریباً آپ سمجھنے کے اینڈ پہ آ گیا ہوں بات کے لے کے. وہ جو حضرت خداش کے پاس پیالہ تھا نا، حضرت خداش کے پاس حضرت عمر نے آنا، اس میں پانی پینا زمزم، اور جڑا بچ جانا سر اتنے پا لینا، سر اتنے پا لینا. ایک دن حضرت عمر آئے حضرت خداش کے گھر جا کے کہنے لگے وہ پیالہ نہیں ملتا جہدے وچ آقا نے پانی پیتا سی. حضرت خداش کہنے لگے راتی کوئی چور پیا تے پیالہ لے گیا، راتی کوئی چور پیا تے پیالہ لے گیا. حضرت عمر مسکرائے. حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگے چور بھی بڑا ہی سیاںا سی. یہ لفظ ہے، چور بھی بڑا ہی سیاںا سی. کہا کس لیے؟ کہ پیالہ بھی وہ کھڑیا جڑا مصطفیٰ والا تھا، پیالہ بھی وہ لے کر گیا جو حضور والا. اور روایت کے لفظ ہیں کہ حضرت عمر نے نہ اسے فتوا دی نہ اس پر لعنت کی. لوگوں نے کہا وہ تو پیالہ لے گیا. فرمایا لے گیا سو لے گیا. یہ دیکھو کہ اس نے بھی کیا مانگا، وہ مانگا جس کے ساتھ مصطفیٰ کا تعلق، مصطفیٰ کا تعلق تھا. اس لیے میرے بھائی ساری زندگی بھاگنا دوڑنا ادھر جانا ادھر جانا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں. اور اگر مدینے والے سے تعلق سیدھا نہیں ہے نا، بندے کا کچھ بھی سیدھا نہیں ہے. کوئی چیز اس کے کام نہیں آنی اور کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آنی. کسی چیز کا فیض نہیں ملنا، کسی چیز کے وہ فیض یاب نہیں ہو سکے گا جب تک کہ حضور سے تعلق مضبوط نہ ہو جائے. اس لیے آپ احباب محفلوں میں آتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اسٹیج بناتے ہیں، ثنا خوان آتے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے ماحول میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کو راضی کرتے ہیں. اور یقیناً یہ وہ عمل ہے جس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. چونکہ آج یکم ہے، یکم نومبر ہے، بالکل اس سے متصل کل کا دن گزر گیا. کل کے حوالے سے بات کر کے تو مجھے امید ہے کہ میرا مضمون پورا ہو جائے. کل کے حوالے سے گفتگو کر کے آج نا جی وہ میرے پاس مار صاحب بیٹھے تھے شام کے ٹائم پہ زور سے پہلے عصر سے پہلے بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. کہنے لگے جی جڑا علم الدین شہید نے کام کیتا نا وہ دے نال کم بڑا ہوا ہے. میں کہا جی کیسے؟ کہنے لگے پھر تسلسل نہیں ٹوٹیا ساڈا. جی مار صاحب کہہ رہے کہ تسلسل نہیں ٹوٹیا. علم الدین نے کیتا، پھر اگے ممتاز قادری آ گیا، عامر چیمہ آ گیا، غازی تنویر آ گیا. آپ کہنے لگے فرمان لگے کہ یہ تسلسل ایسا جڑیا ہے کہ کوئی بندہ بھی ہن گل کرن لگدا تے پہلو سوچدا ہے بھاویں آپ میں بندوقاں والے بندے کھلارنا لگے تے کی پتہ کوئی ممتاز قادری نہ نکل آئے، ممتاز قادری نہ نکل آئے. جب حضرت علم الدین شہید کل کی جو تاریخ گزری ہے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کل کی تاریخ کے اندر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دن گزرا. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف ایک آپ کو سنہری سی بات سنا کے آپ کا ذوق تازہ کروں. میاں والی کی جیل کے اندر جب آپ کو لاہور سے منتقل کیا گیا نا، تو ایک محمد یوسف نام کا بندہ جس نے تاریخ لکھی ہے، اس نے کمال کی لائن لکھی. کہنے لگے میاں والی وچ ایک مجذوب سی تے وہ جڑا مجذوب سی نا انہیں ساری زندگی کسی نال گل نہیں سی کی. پھانسی دینی ہے غازی علم الدین کو، لاہور میں نہیں دے رہے، میاں والی لے کر جا رہے ہیں. میں لاہور دے وچ تے مسلمان پمیٹاں پٹ کے لے جاتے، اسے میاں والی لے کے چلتے ہیں تاکہ وہاں پھانسی دی جائے. جب میاں والی لے کر گئے تو وہ مجذوب جن نے میاں والی نے کبھی کسی نے گل نہیں سی نہ کی، انہاں میاں والی دی سڑکاں تے پانی چھڑکے، گل سمجھو نا، میاں والی دی سڑکاں تے پانی چھڑکے تے نالے جھاڑو مارے تے نالے نعرہ رسالت دے نعرے مارے. ایک بندے نے جا کے باہ پھڑ کے کیا انہیں کہا بھائی ساری زندگی تے بولیا کوئی نہیں، ہن نعرے مارنے ہیں تے جیل دے سامنے سڑک تے جھاڑو دینے ہیں. وہ مجذوب کہنے لگا تانوں نہیں پتا اج ایک اور عاشق میاں والی آن ڈیا. یہ غازی علم الدین جب گئے، جب غازی علم الدین کی گاڑی داخل ہوئی ہے میاں والی نے، وہ جو مجذوب تھا جھاڑو دینے والا، وہ جو مجذوب تھا نعرے مارنے والا، گاڑی داخل ہوئی، اس مجذوب کی روح نکل گئی. اور روح نکلنے سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ایک شہر میں دو عاشق نہیں رہ سکتے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے
ایک جا رہا ہے، غازی علم الدین شہید میاں والی جیل میں آ گئے، والدہ ملنے آئی، جب والدہ ملنے کے لیے آئی ماں تھی رو پڑی، اہل نظر کی نظر جملہ ہے، اہل ذوق کی نظر جملہ ہے، ماں رو پڑی، جب ماں روئی علم الدین کہنے لگے امی جی رو کس لیے رہی ہیں؟ کہنے لگی پتر میں تو تیری جنج بھی نہیں دیکھی، کاش میں تیری جنج دیکھ لیں دی۔ آخر تک جو بندے بیٹھے ہیں میرے جملے کا انتظار کیجئے گا تاکہ آپ سبحان اللہ کہہ سکے۔ ماں جی روئی کس لیے ہے کہ پتر اس لیے روئی تاکہ تیری جنج دیکھ دی، میں تیری جنج نہیں دیکھ سکی۔ حضرت علم الدین مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگی امی جی میری جنج نہیں جنہیں دیکھی، ہاں پتر نہیں دیکھی، کہنے لگے امی جی میری جنج انج چھڑے گی کہ پورا لاہور دیکھے گا۔ نعرہ رسالت سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں۔ کہنے لگے امی جی میری جنج انج چڑھے گی کہ پورا لاہور دیکھے، اور جنج پھر انج ہی چڑھی کہ پورے لاہور نے دیکھے۔ اور میں حیران ہو گیا، میں نے آج پہلی مرتبہ یہ پڑھا، آپ علماء نے پہلے بڑا سنا ہوگا، میں نے پہلی بار پڑھا کہ آج بھی حضور کی بارگاہ میں اس امت کے اولیاء کی ڈیوٹیاں ہیں۔ حضرت مجدد پاک کی ڈیوٹی ہے، حضرت مجدد الفسانی کی ڈیوٹی ہے، حضور کی کچہری لگنی تو نہ پیچھے پکا چل رہا، نہ پیچھے پکا چل رہا، پکا چل رہی ڈیوٹیوں میں نہیں لگی۔ آج بھی ڈیوٹیاں ہیں اس امت کے اولیاء کی حضور کی بارگاہ۔ غازی علم الدین شہید، مشہور روایت پڑھتے ہیں لوگ، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، جلالی نبی ہے، جلالی رسول ہے، جلال والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو علم الدین تو پھر امتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے لگے کہ حضور آپ کلیم اللہ آئے، کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت کلیم اللہ نے فرمایا اے غازی علم الدین تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ کلیم اللہ کس لیے؟ اے اللہ کے کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے؟ تو حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علم الدین میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا ہوں مجھے وہاں ذکر تیرا ہی ملتا ہے، مجھے ذکر تیرا ہی ملتا ہے۔ میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ کون سا علم الدین ہے کہ جس کا اتنا عظیم الشان ذکر، اس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کا ذکر حضور کی کچہری میں چل رہا ہے۔ یہ علم الدین تھا، اور یہ علم الدین کو اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور کی کچہری میں ان کا ذکر چلتا تھا۔ اس لیے یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، شناخان بیٹھے ہیں، سارے کام اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں سے کلیئر ہو کے حضور سے جڑنا پڑے گا، حضور سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ یہاں سے جب یہاں سے تعلق حضور سے جڑ جائے، بندہ پاوے قوم دا ترخان بھی ہوئے، پاوے قوم دا ترخان، ساری زندگی کالی وردی پائی سی ممتاز قادری نے، پر دلوں چٹا سی، پر دلوں چٹا سی، وردی کالی پائی ساری زندگی وہ کالی یونیفارم کے اندر رہنے والا جس کا دل سفید تھا، بتا کے چلا گیا ہے جو حضور کا ہو جائے دنیا میں بھی اس کے ڈھنکے بجتے ہیں، قبر میں بھی ڈھنکے بجا اس کے چرچے ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے بتا کے کہ کہنے لگے جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا نا، کہ کوئی سائیکل تے پھیری لان والا بندہ کو ٹانگریاں مرونڈا بیچدا سی، اور آپ امیر المجاہدین کا انداز تو ہم نہیں بتا سکتے، نہ وہ انداز ہم بنا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نہ ٹانگریاں بیچدا یا مرونڈا بیچدا یا مچھلیاں ٹاکیاں بیچدا، تو انہیں ویکھیا بھی تے کو بندے کٹھے نے، ہندو جڑے سن انہاں کو جلسہ کیتا، کھتریاں نے جلسہ کیتا، کہ علم الدین نو پھانسی لگ گئی ہے کہ اسی اس خوشی وچ جلسہ کرن ہے، وہ جلسہ کر کے بیٹھے نے، تو وہ بندہ بھی نہ سائیکلوں نے کندھ نہ لایا تے کھلو گیا بھی میں گل تے سنا گل کی کردے پئے نے۔ جب وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا نا، وہ جلسے کے پاس گیا، اس نے سنا کہ وہاں جو ایک کھڑا ہوا سٹیج پہ بندہ بولنے والا مقرر ہے، وہ بڑے گستاخانہ جملے بول رہا اور کہہ رہا ہے اکو مسئلہ اٹھیا سی تے اسی اونوں بھی پھٹے لا دیتا ہے،
ایک کو مسئلہ اٹھیا سی اسی انہوں بھی ختم کر دیتا وہ ایسے خطرناک قسم کے جملے بول رہا ہے تے اے بندہ جڑا سائیکل والا سی نا تے تھوڑا جا گاں آیا نا تے گاں آ کے کہن لگا او بھائی گل سن میری اسی کلا علم و دین دفن کیتا او دا خنجر ہجے بھی ساڈے کول ہے او دا خنجر ہجے بھی ساڈے کول ہے اسی کلا علم و دین ہی دفن کیتا خنجر ساڈے کول ہے یہاں سے ادھر آ جا وہاں سے ادھر چلا جا یہاں سے یہ کر لے وہاں سے وہ کر لے یہ سارے جملے تیرے اپنی جگہ حق ہے مگر اسلام کو عزت دینے کے لیے بسا اوقات جرات اور دلیری دکھانا پڑتی ہے دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ کل بھی غیرت مسلمان تھے آج بھی غیرت مسلمان ہے آج بھی غیرت مسلم زندہ ہے یہ بتانا پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے اسلام واقعی امن کا دین ہے اسلام واقعی امن کا دین ہے یہ کل پرسوں ایک یہاں بہت بڑا ایک پروگرام ہوا جس کے اندر اشفاق بھائی بھی تھے تو بھائی نے حضور کی رحمت کا ذکر کیا اور بڑا حضور نے یہ رحمت فرمائی حضور نے یہ رحمت فرمائی ایک بندے نے کھلو کے ایک سوال کیتا انہیں کہا جڑا 600 کافر مروایا سی بنو قریظہ دا اودی گل بھی سنا اودی گل بھی سنا دیو کہ بالکل معاف تو حضور نے کیا ہے پر کتے سختی بھی تو کیتی ہوئے گی کہ نہیں کوئی سختی والی گل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ہر طرح یہی کرنا میں ماڑا تو کرنا ہر جگہ یہ تو نہیں کہا نا آقا علیہ السلام ورنہ کیا کرو گے وہ غزوات کا ورنہ کیا کرو گے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کا کیا کرو گے ورنہ اس لیے جہاں حضور نے رحمت کا درس دیا ہے وہاں پر آقا علیہ السلام نے جنگ کا درس بھی ساتھ بتایا ہے حضور نے یہ بھی بتایا کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں پر آپ تلوار بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر ضرورت پڑے اللہ پاک ہم سب پر فضل فرمائے وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بس ہمارے اسد بھائی جان کھڑے نہ ہوں بیٹھے اسد اتاری صاحب ہمارے مہمان ثنا خان کراچی سے ان کا تعلق ہے تو وہ بس پہنچنے والے ہیں ابھی خود میری ایک آدھ منٹ میں نعرے میں انشاءاللہ وہ پہنچنے والے ہیں مہربانی فرمائیں آپ تاکہ محفل کا تسلسل ختم نہ ہو ٹوٹے نہ مہربانی کریں نعرہ تکبیر علامہ صاحب کے لیے یہ قاری صاحب کی محبت ہے خوبصورت گلدستہ پھولوں کا قاری افتخار علی نقشبندی صاحب کی جانب سے علامہ صاحب کے لیے اللہ پاک قاری صاحب کی محبت کو سلامت رکھے اور ان کو دارین کی نعمتیں عزتیں برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے مل کے ایک محبت سے نعرہ بلند کریں گے نعرہ تکبیر